کے سامنے بے بس کر دیتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگلا شعر یہ تھا کہ اب بات تیرے کن پہ ہے اے میرے مالک، اب بات تیرے کن پہ ہے اے میرے مالک، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا مانگتے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نذل، میرے پروردگار ہم تجھ سے اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، ان نذل کہ ہم رسوا ہوں، او نذل یا ہم بھٹک جائیں، او نظلم او نظلم، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے، او نجہل او یجہل علینا، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی جہالت کا ثبوت دیں یا کوئی ہم پر جہالت کا مظاہرہ کرے۔ یعنی یہ جو دعائیں ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی امت کی تعلیم کے لیے آپ یہ فرمائی ہیں، اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر اور ہر جگہ پر اپنے کریم رب کی رحمت کو پکارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے بچنے کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہی عبدیت کی شان ہے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا او نظلم او نظلم، یعنی ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی پہ ظلم کریں، اور اس سے بھی مانگتے ہیں کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ یعنی بندے کو جس طریقے سے بندہ اس سے ڈرتا ہے نا کہ مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے، اسے اسی طرح اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں، یا ہم کسی سے جہالت کا مظاہرہ کریں یا ہمارے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ غلطی آپ کی ہو، غلطی دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بندہ بڑے اعتماد سے جا رہا ہے، ممکن ہے دوسرا بندہ آ کے آپ گاڑی مار دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے جو ممکنہ حالات ہوتے ہیں ان سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من بیتی، میرے گھر سے یعنی میرے حجرہ سے نہیں نکلتے تھے، الا رفع طرفہ الی السماء، مگر آپ آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے، وقالا، پھر یہ دعا مانگتے، تقریباً وہی الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من اضل او اضل، کہ پروردگار میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں یا مجھے بھٹکایا جائے، یا میں کسی کو بھٹکاؤں یا کوئی مجھے بھٹکائے، او اظلم او اظلم، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ جہالت کا معاملہ کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرے۔ تو بندے کو یعنی ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک جنہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے، فقالا، تو اسے چاہیے تو وہ کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی یہ کلمات ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آسان ہے، یعنی میں نے اللہ کے نام سے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا،
لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا نہ کوئی قوت ہے اور نہ کوئی طاقت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بندہ اسباب پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا، کہ میں خود بڑا ذہین ہوں، مجھے پتہ ہے سفر کیسے کرنا ہے، اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو مجھے پتہ ہے ڈرائیو کیسے کرنی ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کی نفی کر دے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مانے کہ پروردگار میں تیری رحمت کا محتاج ہوں ہر قدم پر اور ہر جگہ پر۔ تو جب بندہ اس طریقے سے یہ کلمات پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یقال لہ حینئذ، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آواز آتی ہے، ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، وکفیتا، اور تیرے لیے کفایت کی گئی، یعنی تیرے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، وبقیتا، اور تو بچا دیا گیا، یعنی کسی شر سے تجھے اللہ نے محفوظ کر دیا، فیتنحی لہ الشیطان، تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، وَيَقُولُ شیطان آخر، دوسرا شیطان کہتا ہے، کیف لک برجل، یعنی شیطان، دوسرے شیطان دیکھیں، ایک تو شیطان ہے نا جس کا نام عزازیل ہے، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، وہ ایک وجود ہے، جس طریقے سے ایک بندہ ہے اس کا ایک نام ہے، اس طریقے سے یہ جو منکرین حدیث نے یا نیچری وغیرہ نے جو کہا نا کہ شیطان کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی خواہشات جو ہیں انہی کا نام ہے، یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کفریہ بات کہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا، اور حضرت آدم کی تخلیق کے وقت جو مکالمہ ہے اس وقت تو کوئی ایسا انسان تھا ہی نہیں، کون تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا؟ تو یہ اس کو مجازی رنگ دینا جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ کفریہ سوچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو شیطان وہ ہے جو اصل شیطان ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو بندے اس کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا یعنی تعلق قائم کر لیتے ہیں، انہیں بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے، وہ مجازی معنی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیاطین کی طرف الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں۔ اب وہ شیاطین کیا تھے؟ ان کے ساتھی، یہاں شیاطین کن کو کہا گیا؟ ان کے ساتھیوں کو۔ اس طریقے سے سورہ ناس میں فرمایا گیا کہ وہ جنوں میں سے ہو، من الجنۃ والناس، میں شیطان کی پناہ مانگتا ہوں وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ جو ہے نا کہ پھر دوسرا شیطان اسے کہے گا، اس سے یہ مراد ہے کہ جنوں میں سے جو جنہیں اپنے آپ یعنی جو اس کے طریقے پر چلا اور اسے بھی شیطان کہہ دیا گیا تو وہ اسے کہے گا، کیف لک برجل قد ہدی، تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جسے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، جو ہدایت دیا گیا ہے، وکفیہ، اور جس کے لیے کفایت کر دیا گیا ہے، ووقیہ، اور جسے بچا دیا گیا ہے، یعنی جسے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، تو اس کا کیا بگاڑ سکتا؟ جب بندہ گھر سے نکلے تو یہ کلمات بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ولج الرجل بیتہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے، اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بہترین داخل ہونے کی، بہترین داخل یعنی میرا گھر میں داخل ہونا خیر کا پیکر بن جائے، بھلائی کا سبب بن جائے، وخیر المخرج، اور جب میں گھر سے نکلوں اور میرا نکلنا بھی خیر ہو، میرا گھر میں داخل ہونا بھی خیر ہو، میرا گھر سے نکلنا بھی خیر ہو۔ بسم اللہ ولجنا، پروردگار ہم اللہ کے پاک نام سے داخل ہوئے، وبسم اللہ خرجنا، اور ہم اللہ کے نام سے ہی اپنے گھر سے نکلے، وعلی اللہ ربنا توکلنا،
اور اے ہمارے پروردگار ہم نے تیری ذات پہ توکل کیا۔ ثم لیسلم علی اہلہ، یہ دعا مانگنے کے بعد پھر وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں جائے اور اس کے گھر میں ظاہر ہے وہ سلام کرے گا، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ یہ کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی پھر وہ السلام علیک ایھا النبی کہے، کیونکہ لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت المسلمین، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ اہل اسلام کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔ یہ ملا علی قاری نے اس میں لکھا ہے مشکات کی، اس میں شفا کی شرح میں۔ تو بندہ سلام کرے پھر اپنے گھر والوں کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ کسی بندے کا نکاح ہوتا آپ اس میں شرکت فرماتے، کالا تو آپ یہ دعا مانگتے بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت دے، وبارک علیکما، اور اللہ تم دونوں پر برکت دے، یعنی میاں بیوی پر، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی میں جمع کر دے، یعنی تمہاری زندگی میں خیر اور بھلائی آ جائے۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج احدکم امرأۃ، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، اور اشترى خادما، یا خادم خریدے، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے خیر کی، یعنی دیکھیں ہر بندے میں کچھ خیر ہوتا ہے کچھ شر ہوتا ہے، کوئی اس کی اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، کبھی وہ کسی نقصان کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار میں اپنی بیوی یعنی جسے اس نے نکاح کیا، یا اپنے خادم جسے اس نے خریدا، اس میں جو تو نے خیر رکھی ہے نا، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ وخیر ما جبلتہا علیہ، اور وہ خیر جس پر تو نے اسے پیدا کیا، جبلت پیدا کرنا، تخلیق کرنا، واعوذ بک من شرہا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اس میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، وشر ما جبلتہا علیہ، اور جس شر پہ تو نے اسے پیدا کیا اس سے پناہ مانگتا ہوں، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، اور جب آپ خریدتے کوئی اونٹ، فَلْيَأْخُذْ، اور جب وہ اونٹ خریدے، یعنی کوئی بندہ جب اونٹ خریدے، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ صَنَامِهِ، تو وہ اس کی چوٹی، کوہان کی چوٹی پر ہاتھ رکھے، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یعنی بندہ کوئی بھی چیز مانگے، کوئی چیز بھی خریدے، یا نکاح کرے، غلام خریدے، سواری خریدے، اونٹ نہیں، چلو آج کل گاڑی بندہ خرید لیتا ہے، تو بندہ اس وقت اللہ کو بھول نہ جائے، بلکہ اللہ سے اس میں خیر کی دعا مانگے، خیر کی توقع کرے۔ وفی روایت فی مرأۃ والخادم ثم لیأخذ بناصیتہا، پھر اس کی پیشانی پہ، یعنی عورت سے نکاح کرے یا خادم کو خریدے، پھر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، ولیدعو بالبرکہ، اور برکت کی دعا کرے۔ ان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المکروب، مکروب کہتے ہیں دکھی انسان کو، دعوات المکروب یعنی وہ انسان جو بڑا دکھی ہے اس کے لیے یہ دعائیں ہیں، اس کی دعائیں یہ ہیں، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تیری ارجو یعنی امید کرنے کے لیے آتا ہے، یہ یہاں پر یقین کے معنی میں ہے کہ پروردگار میں یقین رکھتا ہوں تیری رحمت پر کہ وہ مجھے ڈھانپ لے گی اور میرے یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور میرے پروردگار مجھے ایک پلک جھپکنے تک بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی ہر وقت تو مجھ پر مہربان رہنا، میں تیری بارگاہ میں جھکا رہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ،
اور میرے تمام کاموں کو تو درست فرما دے۔ لا الہ الا انت، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجل حموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ۔ ایک بندہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حموم لازمتنی، مجھے دکھوں نے گھیر لیا ہے، ودیون، اور مجھے قرض نے گھیر لیا ہے، یعنی مجھے ہر طرف سے مجھ پر قرض چھا گئے ہیں، دکھ چھا گئے ہیں۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا، افلا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهبک اللہ ہمک، کیا میں تجھے ایسی بات نہ سکھاؤں، تجھے ایسا کلام نہ سکھاؤں جب تو وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے دکھ دور کر دے، وقضا عنک دینک، اور تیرا قرض بھی ادا کر دیا جائے، تیرا قرض بھی ختم ہو جائے۔ قالا، اس نے کہا، قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالا اذا اصبحت وامسیت، آپ نے فرمایا جب تو صبح کرے یا تو شام کرے تو یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دکھ سے اور غم سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں عاجز آ جاؤں یا میں سستی کروں، عاجزی اور سستی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات نہ بن جائیں کہ مجھے عاجز آنا پڑے کسی کے سامنے، اور مجھ پر سستی طاری نہ ہو جائے کہ میں کام نہ کروں، محنت نہ کروں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجَبَنِ، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور بزدلی سے، یعنی تو مجھے بخل سے بھی بچانا اور تو مجھے بزدلی سے بھی بچانا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبہ سے اور بندوں کے غالب آ جانے سے، یعنی بندے جو ہیں وہ مجھ پر غالب نہ آ جائیں، میں ان کے سامنے بے بس نہ ہو جاؤں، تو میں تجھ سے اس چیز کی بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ دعا ہے۔ قالا، انہوں نے، وہ کہتے ہیں، ففعلت ذالک، میں نے اسی طریقے سے کیا جس طرح سرکار نے فرمایا تھا، میں نے اسی طریقے سے کیا۔ فَأَذْهَبَ اللَّهُ ہمی، اللہ نے میرے دکھ دور کر دیے، وَقَضَىٰ عَنِّي دَيْنِي، اور میرا قرض ادا کر دیا۔ تو اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آسانیاں پیدا کی۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ جاءہ مکاتب، یہ مکاتب غلام وہ ہوتا تھا جسے اس کا مالک یہ کہتا تھا کہ تو اتنے پیسے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتبت کہتے تھے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی سے اس نے کہا تھا کہ اتنے وہ درخت مجھے کھجور کے لگا دو، یہ ہوتا تھی مکاتبت۔ ایک مکاتب یعنی مکاتبت کرنے والا ایک غلام آیا، کہا، فقالا، اس نے کہا، انی اجزت عن کتابتی، کہ میں نے جو مکاتبت طے کی تھی نا اس سے میں عاجز آ گیا ہوں، یعنی میرے پاس وہ اتنا کچھ نہیں ہے جو میں نے اپنے آقا سے کہا تھا کہ میں تمہیں دوں گا۔ فَأَعِنِّي، پس تو میری مدد کر، یعنی بندہ، تو اس نے حضرت علی سے کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، میں اس سے عاجز آ گیا۔ قال، آپ نے فرمایا، الا اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے۔ لو کان علیک مثل جبل کبیر دین ادہ اللہ عنک، ان کے صدقے میں اگر تجھ پر بڑے پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اتارنے کا بھی سبب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتار دے گا۔
اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ پروردگار عالم میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ حرام سے، یعنی مجھے حرام سے بچا لے اور حلال کو میرے لیے کافی کر دے۔ اللہم اغننی بحلالک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور میرے پروردگار اپنے فضل سے مجھے باقیوں سے بے نیاز کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ کلمات اس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا او صلی تکلم بکلمات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، او صلی یا آپ نماز پڑھتے، تکلم بکلمات تو آپ کچھ باتیں فرماتے، کچھ کلام فرماتے، فسألتہ عن الکلمات تو میں نے ان کلمات کے بارے میں سرکار سے پوچھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ جیسے بندہ پڑھتا ہے تو ساتھ والا بندہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ پڑھ رہا ہے، بے شک وہ ایسا پڑھ رہا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ پہلے اس کو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پھر بھی اس کو پڑھتے ہیں، دعا مانگنے لگتے ہیں پھر بھی ان کو پڑھتے ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں؟ فقالا تو سرکار نے فرمایا ان تکلم بخیر کان تابعا علیہن الی یوم القیامہ، کہ اگر تو کلام کرے گا ان کلمات کے بعد، یہ جو کلمات آگے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اگر تو کوئی اچھی بات کرے گا تو ان پر قیامت تک کے لیے مہر لگ جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا میں نے مہر لگا دیا ہے، مطلب وہ چیز محفوظ ہو گئی ہے۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِشَرٍ كَانَ كَفَّارًا لَهُ، اگر تم نے کوئی کلام کیا جو اچھا نہیں تھا، یعنی کوئی ایسی بات کر دی، جیسے انسان بات کرنے میں کوئی غلطی کر جاتا ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، کوئی ایسی بات، تو یہ کلمات ان کا کفارہ بن جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں وہ گناہ معاف کر دے گا، اور اگر تو انہیں اچھی بات کہی تو اس کا اجر قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک اور تیری ہی حمد ہے، لا الہ الا انت مالک تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، استغفرک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، و اتوب الیک اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وان قتادہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال، حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے، 30 دنوں کے لیے الگ الگ چاند کے لیے الفاظ ہیں، تو ویسے احلہ کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا کسی چیز کو، کیونکہ چاند کو دیکھتے ہوئے لوگ انگلیاں وہ چاند ہے وہ چاند ہے، اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اسی سے جو وما احل بہ لغیر اللہ، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، جیسے وہ مشرکین کرتے، اس جانور کو وہ جانور حرام ہے۔ تو ہلال کا معنی ہے یعنی پہلی رات کا چاند۔ جب آپ پہلی رات کے چاند کو دیکھتے، قال آپ فرماتے ہلال و خیر و رشد، یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے، یعنی اس میں اگرچہ خبر ہے، ایکچولی دعا ہے کہ پروردگار اسے ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا چاند بنا دے۔ ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، ہلال و 3 مرتبہ آپ یہ فرماتے،
آمنت بالذی خلقک، میں اس رب پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی چاند کو مخاطب کر کے آپ یہ فرماتے کہ میں اس رب پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا، کیونکہ وہ لوگ چاند کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ثلاث مرات، اب 3 مرتبہ یہ کلمات پر، ثم یقول، پھر فرماتے الحمدللہ الذی ذہب بشہر قضا وجاء بشہر قضا، اس اللہ کی حمد ہے جو فلاں مہینے کو لے گیا، یعنی اس سے پہلا جو مہینہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے لے آیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں زندگی میں یہ ایک نیا چاند جو ہے یہ دیکھنے کی توفیق دی، تو آپ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد فرماتے ہیں۔ ان ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کثر ہمہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کے غم بہت زیادہ ہو جائیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہو جائیں، فلیقل، اسے چاہیے کہ کہے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، و ابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی میں بھی تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، یعنی ہم تیرے، جیسے دیکھیں نا، فرض کریں کہ ایک بندے کا ایک غلام ہے، تو اگر غلام پر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو وہ جو اپنے آقا کو بتاتا ہے کہ بھی اگر مجھے کچھ ہوا تو اس میں آپ پر بھی کوئی بندہ بات کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس پس منظر میں ہے کہ بندہ عبدیت کا اقرار کرتا ہے۔ پتہ نہیں، بہت میں نے شعر ایک پڑھا تھا پچھلے دنوں، بڑا اچھا شعر تھا، کہ ایک تو 2 شعر تھے، پہلا تو غالباً یہ تھا کہ معصوم پرندوں کو یہ پیغام گیا ہے، صیاد نشیمن کا پتہ جان گیا ہے۔ اگلا شعر یہ تھا کہ اب بات تیرے کن پہ ہے اے میرے مالک، اب بات تیرے کن پہ ہے اے میرے مالک، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے، یعنی اگر میں پریشان آ گیا نا مالک، تو پھر تیری عظمت جو ہے نا اس پر کوئی تان کر سکتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ رب کا بندہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب بات تیرے کن پہ ہے اے میرے مالک، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے۔ یہ ایکچولی استرار ہے، یہ استرار ہے اپنا، یعنی بندہ اپنے آپ کو جب اللہ کے سامنے بے بس کر دیتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یعنی بیٹا جو ہے وہ باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، باپ نہیں دیتا، پھر بیٹا کہتا ہے تو ہی تو میرا باپ ہے، میں کس سے مانگوں گا؟ یہ انت مولانا سے یہ مراد، انت مولانا، پروردگار تو ہی تو میرا سہارا ہے، تو ہی تو میرا آسرا ہے، تو یہ ہے وہ چیز۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک، میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، ہم نسل در نسل تیری عبدیت کو سلام کرتے ہیں، تیری عبدیت میں جھکے رہتے ہیں۔ و ابن امتک، تیری بندی کا غلام ہوں، مطلب کیا ہے؟ میری ماں بھی تیری غلام ہے۔ وفی قبضتک، اور میں تیرے قبضے میں ہوں، کیا چیز؟ ناصیتی بیدک، میں تیرے قبضے میں ہوں اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں بالکل تیرے کنٹرول میں ہوں۔ مادن فی حکمک، پروردگار میرے وجود پہ تیرا حکم چلتا ہے، یعنی جو بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ عدل فی قضائک، اور میرے مالک میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں تو جب بھی کوئی میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ عدل پہ مبنی ہوتا ہے، وہ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر پاک نام کے صدقے میں، جو بھی تیرا نام ہے اس کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود رکھا، جیسے جو قرآن مجید میں آ گئے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اتارا اپنی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں تیرے جتنے بھی نام آئے ہیں میں ہر نام کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے وہ نام سکھایا ہو، اس کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ او الہمت بہ عبادک،
بے عبادت، یا اپنے بندوں میں سے کسی کے دل میں تو نے کوئی نام ڈالا ہو، اور استأثرت به فی مکنون الغیب عندک، یا جو لوح محفوظ تیرے پاس ہے، غیب کا عالم تیرے پاس ہے، اس میں تو نے اپنا کوئی نام چھپایا ہوا ہے، میں ان سب کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے مالک قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یعنی دیکھیں یہ بھی بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ جیسے ایک بندے کو، ایک ذوق رکھنے والے بندے کو غزل کے اشعار بہت اچھے لگتے ہیں، تو غزل کے اشعار پڑھ کے وہ یعنی بالکل ایک مہک جاتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے یہ مانگے کہ پروردگار جتنی لذت مجھے غزلیہ اشعار پڑھنے میں آتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تیرا کلام پڑھنے سے آئے۔ یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک سے دعا مانگی ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء ہمی وغمی، میرے دکھ اور میرے غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ما قال عبد، سرکار نے فرمایا نہیں کسی بندے نے بھی یہ کہا الا اذهب اللہ غمہ، مگر اللہ نے اس کا غم دور کر دیے، وابدل به فرجا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں اسے کشادگی عطا فرما دی۔ وان جابر، حضرت جابر کہتے ہیں قال کنا اذا صعدنا، جب ہم یعنی کسی گھاٹی پر چڑھتے، کبرنا، تو ہم تکبیر کہتے اللہ اکبر، واذا نزلنا سبحنا، جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ جن سرکار نے یہ تعلیم دی تھی۔ ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کربہ امر، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ دکھ پہنچاتا، یقول، تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے سدا زندہ رہنے والے، اے سدا باقی رہنے والے، سب کو زندگی دینے والے، سب کو بقا دینے والے، میں تیری رحمت کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تو چھوٹے سے الفاظ، تھوڑے الفاظ ہیں، یاد کرنا آسان ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے خندق کے دن کہا، یعنی خندق کے دن کیا تھا، وہ سارے مشرک اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون کا عالم تھا۔ ہم نے عرض کیا حل من شیء نقولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی شے ہے جو ہم کہیں؟ یعنی صحابہ کرام کا آپ عقیدہ دیکھیں، وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو ہے نا ہم نے جنگ لڑنی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسی شے ہے جسے ہم کہیں؟ حالت کیا ہے؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، ہمارے دل جو ہے وہ یعنی وہ گلے تک پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ گھبراہٹ کا ایک عالم ہے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔ بندے کو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میری کمزوریوں پر پردے ڈالے رکھنا، میری کمزوریوں پر میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، کیونکہ بندہ جو ہے بہت سے اس میں عیب ہوتے ہیں، بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت سی نالیکیاں ہوتی ہیں، اور ہر چیز اس وقت چھپ جاتی ہے جب میرا خدا اس پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال، وآمن روعاتنا، اور ہمیں اپنے خوفوں سے امن عطا فرما دے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ دعا ہے جو سرکار نے غزوہ خندق کے دن صحابہ کرام کو سکھائی۔ قالا،
ابو سعید خدری کہتے ہیں فضرب اللہ وجوہ اعدائہ بالریح، جب ہم نے یہ دعا مانگی تو پھر اللہ نے آندھی بھیج دی دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے منہوں کو موڑ دیا گیا۔ وَحَزَمَ اللَّهُ بِالرِّيحِ، اللہ نے ہوا سے ان کو شکست دے دی، یعنی ان کلمات کے صدقے میں پھر اللہ نے آندھی چلا دی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، جس طریقے سے پھر وہ بھاگے تھے۔ وان بریدہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق، حضرت بریدہ کہتے ہیں جب سرکار بازار میں داخل ہوتے، قالا بسم اللہ، آپ یہ دعا مانگتے اللہ کے نام سے، اللہم انی اسألک خیر ھذا السوق، پروردگار میں تجھ سے اس بازار کی بلائی کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، پروردگار میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرہ، پروردگار عالم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو سرکار بازار میں جاتے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتے اور نقصان سے بچنے کی دعا مانگتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔